بات اور بھی جو گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ مذاکرات کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، جنگ سے دور رہنے کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایران کی طرف سے ہم سے رابطہ کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی اور ہم سے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اگر بات کا کوئی راستہ کھل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے جو شرائط لگائے جا رہے ہیں کہ کن کن بنیادوں پر بات آگے بڑھ سکتی ہے، وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ کیا امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے جو شرائط لگائے جا رہے ہیں ان شرائط کو ایران قبول کر لے گا؟ ایسا لگ نہیں رہا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یورونیم کی افزودگی، یعنی وہ مادہ اور وہ یورونیم جس کے ذریعے ایٹم بم بنایا جاتا ہے، وہ اس کو جو آپ بڑھا رہے ہیں، اس کو جو آپ کہیں سے لے رہے ہیں یا اس کو اپنے ملک میں پیدا کر رہے ہیں، تو اس کو وہ اپنے ملک سے یعنی ایران سے منتقل کر دینا ہوگا، امریکہ کو دے دینا ہوگا، اسرائیل کو دے دینا ہوگا، کہیں اور دے دینا ہوگا، یعنی ایران میں ایٹم بم بنانے کے جو کیمیکلز چاہیے، جو پارٹس چاہیے، جو یورونیم چاہیے، وہ ایران میں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ ایک پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی پیداوار کو بھی بند کرنا ہوگا، اور تیسری عجیب و غریب شرط ہے، ابھی انہوں نے ایک میزائل ٹیسٹ کیا تھا جو ایران سے نکل کر سائبیریا تک گیا تھا، اور سائبیریا سے کچھ ہزار کلومیٹر کی دوری پر امریکہ واقع ہے، تقریباً 7 یا 8 ہزار کلومیٹر دوری پر جا کر کے وہ میزائل گرا تھا، یہ ٹیسٹ کیا گیا تھا، اور وہ میزائل رسیا کے فضائی علاقے کو پار کر کے گیا تھا، اور رسیا نے اس کی اجازت دیا تھا۔ تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے دور تک مار کرنے والے جو میزائل آپ بنا رہے ہیں، اس کو بنانا بند کرنا ہوگا۔ دیکھیے یہ شرط لگا رہے ہیں کہ اس طرح کے میزائل آپ نہیں بنا سکتے ہیں، یہ تیسری بڑی شرط ہے۔ چوتھی بڑی شرط یہ بھی ہے کہ آپ اس طرح کے میزائل بھی نہیں بنا سکتے ہیں جو ایٹم بم اٹھا کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں، کیونکہ آپ اگر ایسی طاقت حاصل کر لیں گے تو اس طاقت کے حصول کی وجہ سے پورے مشرق وسطی ہی میں نہیں بلکہ پورے یورپ میں اور پورے ورلڈ میں بدامنی پھیل سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ آپ اس طرح کے میزائل بنائیں جس میں ایٹم بم رکھ کر کے دوسرے کسی ملک پر حملہ کیا جا سکتا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک شرط وہ یہ بھی لگا رہے ہیں کہ آپ جو اپنے پروکسیز کو یعنی حلیف کو، جیسے حزب اللہ ان کا حلیف ہے، مددگار ہے، اور ان کا ہم نظریہ ہے، اور ان کے نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے حزب اللہ ضرورت پڑنے پر جنگ بھی کرتا ہے، اسی طریقے سے یمن میں حوثی ہے، وہ جنگ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی ان کے بہت سارے پروکسیز ہیں، گروپس ہیں جو مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں سرگرم ہیں، تو ان تمام جو آپ کے پروکسیز ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کریں گی۔ یہ شرائط لگائے جا رہے ہیں کہ اگر ایران نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا اور ان تمام شرائط پر حامی بھر دیا تو ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پر، صلح صفائی کرنے کے ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھنا یہ ہے کہ کیا ایران ان تمام طرح کے شرائط کو مان لے گا یا کچھ اور بات ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایران ان شرائط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران ان شرائط میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتوں کو مان لے اور کچھ کو نہ مانے، اور رہی بات یہ کہ یورونیم کی افزودگی یعنی اس کی بڑھوتری، اور اسی کے ساتھ ساتھ میزائل کا نہ بنانا اور پروکسیز کی مدد نہ کرنا، یہ جو اس طرح کے شرائط لگائے جا رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایران یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو سنکشن لگے ہوئے ہیں، جو بندشیں لگی ہوئی ہے، ہم جو کسی ملک کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے ہیں، ڈالر میں تجارت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے خام مال اگر ہمارے ملک سے کسی ملک میں جاتے ہیں، کسی بھی شکل میں آپ کو معلوم چلتا ہے، آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو پہلے ان بندشوں کو ختم کرنا ہوگا، پھر ہم ان شرائط پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی موجودہ وقت میں امریکہ صرف دباؤ بنا رہا ہے ان تمام ہتھیاروں کو دکھا کر کے، اور اپنے بحری بیڑوں کو عمان کی کھاڑی اور مشرق وسطیٰ کے سمندری علاقوں میں بھیج کر کے کہ ایران پر دباؤ بن جائے اور ایران صلح کرنے کے لیے، ایران مذاکرات کے ٹیبل پر جھک کر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن ایران ہے کہ مانتا نہیں، اور ایران مجھے بھی نہیں لگتا ہے کہ مانے گا، بلکہ ایران یہ کہے گا کہ پہلے آپ بندشیں ختم کیجئے، اور امریکہ ہے کہ وہ بندشیں ختم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو اصل میں مشرق وسطیٰ میں امن نہیں چاہیے، اس کو اصل میں مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی سپریمیسی چاہیے، مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی بالادستی چاہیے۔ لہذا ان کو یہ دکھتا ہے کہ اسرائیل سے زیادہ طاقتور ملک کوئی اگر وہاں پر ہے تو وہ ایران ہے، لہذا ایران کے میزائل کی طاقت کو، ایران کے ایٹم بم بنانے کی طاقت کو، ایران کے فوجی طاقت کو، ان تمام طاقتوں کو وہ دبانا چاہتا ہے، اور اسی کے لیے وہ دباؤ بنا رہا ہے۔ دیکھنا ہوگا آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ براہ راست خود ایک مسئلہ ہے، لہذا اس مسئلے کو حل کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ آدمی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ حضرات آپس میں بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ السلام علیکم۔